السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ یہ بس دوسروں کو برا کہنا، جی دوسروں کو برا کہنا، جی دوسروں کو برا کہنا۔ جی میں نے کئی بار آپ کو فون ملا، فون نہیں اٹھاتے۔ اچھا، کس نے برا کہہ دیا؟ میں نے کہہ دیا برا؟ نہیں، وہ جو آپ کا سنا تھا میں نے وہی تو وہی بول رہا ہوں بھائی جان۔ جی وہ آپ مولانا اشرف علی تھانوی کو اس میں یہ سب، ہاں تو میں نے برا کہہ دیا، کس نے برا کہہ دیا وہ تو بتاؤ کم سے کم، کیا برا کہہ دیا؟ نہیں آپ ہی تو کہہ رہے تھے نا وہ کہ مطلب اس کا وہ بہار کا کون بول رہا تھا، وہ صاحب کب کی بات چل رہی تھی، وہ دیکھ رہا تھا بھائی جان، وہ دیکھ رہا تھا، آپ بتا رہے تھے نا وہ کہ مطلب لیٹرین یہ وہ۔ ہاں تو یہ ساری چیزیں ان کی کتابوں میں لکھی ہیں، ہم نے اگر کچھ غلط کہا ہو تو بتائیے، ہم سزا کے لیے تیار ہیں۔ نہیں بھائی جان، سزا کا کیا ہوا یار، ہم بس میں تو آپ ہمیں سزا دے سکتے ہیں۔ نہیں بھائی جان، وہ صحیح ہے تو پھر دیوبندی دھرم سے توبہ کر لیں۔ اگر ہم لوگ صحیح ہیں، ہم نے کوئی الزام نہیں لگایا ہے، کوئی غلط نہیں کہا ہے، جھوٹ نہیں بولا ہے، جی تو پھر دیوبندی دھرم سے توبہ کر لیں سچے دل سے۔ تو مطلب یہ جو بھائی جان دیوبندیوں کا مسئلہ ہے یہ غلط ہے؟ ہاں بالکل غلط ہے۔ کیسے بھائی جی؟ اب آپ ہماری ریکارڈنگ سنتے ہی ہوں گے تو پھر آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا دیوبندی کیا کہہ رہا ہے اور بریلوی کیا کہہ رہا ہے۔ بھائی جان ہم نے تو انہیں کبھی کسی کو برا کہتے ہوئے دیکھا ہی نہیں یار۔ اچھا تو یہ بتائیں بھائی جان جی کہ انبیاء اولیاء اللہ پاک کی شان کے مقابلے میں جی ذرہ ناقص سے کمتر ہیں؟ جی میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ اپنے باپ کے مقابلے میں ذرہ ناقص سے کمتر ہیں، یہ صحیح لگے گا؟ نہیں صحیح لگے گا نا؟ نہیں اچھا، آپ کے کوئی دادا پردادا کو کہے؟ نہیں، مجھے برا لگے گا بھائی صاحب۔ اچھا برا لگے گا۔ کیا اللہ رب العزت نے کبھی یہ کہا کہ میرے جو نبی ہیں میرے سامنے یہ ذرہ ناقص سے بھی کمتر ہیں؟ نہیں تو کیا میرا اور آپ کا حق بنتا ہے کہ میں اور آپ ایسا کہیں؟ نہیں بنتا نا؟ جی تو پھر جو کہہ رہا ہے ہاں وہ شریعت کے دائرے میں مسلمان ہی رہے گا یا کافر ہو جائے گا؟ بھائی جان کافر تو کہہ نہیں سکتے، پتہ نہیں کافر کو تو کافر کہنا بھی منع ہے۔ کون کہہ رہا ہے کافر کو کافر کہنا منع؟ بھائی جان پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے، کب کلمہ پڑھ لے، کبھی مان لیا ہوا یار۔ تو پھر ایسا کرو، مسلمان کو کبھی مسلمان مت کہنا، کیا پتا ہے وہ کب کافر ہو جائے۔ تو بھائی جان وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے نا بھائی جی۔ پھر وہی بات، جی جو جیسا جب رہے گا ویسا ہی کہا جائے گا۔ یہ سب آپ کے دماغ میں نا ان لوگوں نے فطور بھر دیے ہیں۔ جی آپ دیکھیے سیدھے لوگ ہیں آپ، مجھے تو نہیں پتا کہ آپ کو کتنا علم ہے کتنا نہیں ہے، نہیں بھائی جان مجھے کتنی نالج ہے کتنی نہیں ہے، میں تو نہیں جانتا۔ جی سمجھے بھائی؟ نہیں مجھے بھائی جان مجھے نہیں ہے، اس لیے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں بھائی جان۔ ہاں تو میں تو آپ کے تعلق سے اتنا کچھ نہیں جانتا ہوں، میں راستے میں چل رہا تھا، اب کہیں جا کے بیٹھ گیا ہوں بھائی، میں تو فون نہیں اٹھاتا زیادہ تر، چلتے پھرتے زیادہ، مگر آپ نے کہا کہ آپ میرا کال نہیں اٹھاتے ہیں جی، اور ایسے بات ہے تو میں نے کہا اچھا بھائی۔ تو بھائی جان یہ تو سب حضرت خواجہ غریب نواز نظام الدین اولیاء بابا تاج الدین تو سب کلیہ شریف سب اللہ والے مانتے ہیں نا سب ہم تو۔ اچھا آپ اللہ والے مانتے ہیں تو جو ان کو اللہ پاک کی شان بڑائی کرنے کی آڑ میں ان کی توہین کرے، ان کو نیچے دکھانے کی بات کہے، جی آپ کے دل میں اس کی اہمیت کیا ہوگی یہ بتائیں؟
نہیں ہوگی بس سمجھا سکتے بھائی صاحب. اس کو سمجھا سکتے ہیں اور وہ اپنے سمجھ سے نہ سمجھے بس پھر اس کو اوپر چھوڑ دو بھیا, ماننا 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 تو مت پھر تو ماننا. ایسا ہے میں آپ کو برا بھلا کہوں یا میں نے برا بھلا کہا تو میرے اوپر چھوڑ دیجئے, آپ مجھے کیوں مطلب سمجھا رہے ہیں. نہیں میں تو بھائی جان آپ سے بات کرنی تھی, بس بات کر لی بھائی جی. بڑی اچھی بات ہے بھائی جان, بہت اچھی بات ہے, آپ نے مجھے سمجھایا بتایا, پر میری بھی تھوڑی سی بات سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اچھی بات ہوگی. جی جی بالکل بتاؤ بھائی جان. جو اللہ پاک کی شان بڑائی کرنے کے آڑ میں, اللہ رب العزت کی شان بیان کرنے کے آڑ میں, اللہ کی شان بڑھانے کے تعلق سے انبیاء کی شان کو گھٹائے, انبیاء کی شان کو گھٹائے, اولیاء کرام کی شان کو گھٹائے. جی جی آواز آ رہی ہے نا ادھر؟ ہلو ہلو. ہاں آواز آ رہی ہے نہیں ادھر؟ جی جی ہاں ابھی آ رہی. تو جو اللہ پاک کی شان کے مقابلے میں ذرہ ناچیز سے کمتر اور چمار سے زیادہ ذلیل انبیاء اکرام اولیاء اکرام کو کہے, جی ایسا شخص آپ کی نظر میں کیا ہے؟ غلط ہے. کیا غلط ہے؟ وہ جو بولا برا کہے گا, جو ایسے سب کام کرے وہ تو غلط ہی ہے نا, برا کہنے والا تو غلط ہی ہے. تو جب برا کہنے والا غلط ہے, غلط کو میں نے غلط کہہ دیا تو آپ کو برا لگ گیا. جی آپ کو تو برا نہیں لگنا چاہیے نا, غلط کو تو غلط ہی کہنا چاہیے. صحیح بات ہے. چور کو امام تھوڑی کہو گے, نہیں چور کو شاہ تھوڑی کہو گے کہ نہیں یہ بہت پارسا انسان ہے, یہ بہت شریف آدمی ہے. نہیں 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 شرابی کو شرابی تو کہو گے, اس کو جو ہے یہ تھوڑی کہو گے یار یہ بہت نیک آدمی ہے. نہیں. تو پھر یار آپ ہماری گفتگو سنتے بھی ہیں, ہر ایک چیز سمجھتے بھی ہیں, یار غیر مسلم بات کو سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ کون سا بندہ کیا کہہ رہا ہے. ہاں آپ مسلمان ہو کے نہیں سمجھ پا رہے ہو یار. جو تمہارے یار انبیاء کی شان میں توہین کرے یار, وہ کیسا تمہارا جو ہے دل ہے کہ اس کو تم پھر بھی اچھی نیت سے دیکھ رہے ہو. ویسے بھائی نہیں تبلیغ والے اپنی نظر میں کیسے ہیں؟ یہ لوگ بد مذہب بد دین ہیں. کیسے؟ ایسے کہ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے, ان لوگوں کی کتاب ہے, کتاب کا نام ہے صراط مستقیم, اس میں لکھا گیا معاذ اللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خیال کو گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر بتایا گیا نماز میں. اچھا جی. جی ہاں, یہ نماز تھوڑی پڑھنے جاتے ہیں, یہ خالی لوگوں کو جمع کر کے نا لوگوں کا ایمان برباد کرتے ہیں. یہ سنو بھائی میں بتاؤں گا نا, نہیں نہیں آپ کیسے کریں نہیں, چلیے آپ بتا دیجئے کیسے نہیں. بھائی جان میں تو خود گیا ہوں, میں گوا گیا میں ہوں. خود گیا ہوں, تم مجھ سے زیادہ تھوڑی رہے ہو ان لوگوں میں, تبھی تو آپ ان کا پکش لے رہے ہو نا. آپ خود گئے ہیں تبھی تو آپ پکش لے رہے ہیں کہ بھائی کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے. آپ نے کہا کہ برا کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے, کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. تم نے تو قرآن کے خلاف بات کہہ دی, اور جو قرآن کے خلاف بات کہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اچھا جی ہاں, کافر کو کافر خدا نے کہا ہے, قرآن پاک موجود ہے, اپنے محبوب سے کہلوایا ہے. دنیا گیا تھا نا بھائی جان, دنیا کے تمام مسلمانوں سے کہلوایا ہے. اچھا جی ہاں, قرآن پاک پڑھ کے دیکھو یار. نہیں جیسے میں گیا تھا بھائی جی. بھائی جی وہ بات چھوڑو, میں بھی گیا ہوں ٹھیک ہے, وہ ساری چیزیں مجھے نہ بتاؤ, میں سب جانتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کو صرف پہلے شروع میں کچھ نہیں بتائیں گے, صرف کلمہ نماز یہ یاد کرائیں گے. پھر جب آپ دوسری تیسری مرتبہ جب جائیں گے تو یہ فاتحہ دیکھو قرآن سے نہیں ہے, حدیث سے نہیں ہے, یہ دیکھو بدعت ہے, یہ دیکھو مزار پہ جانا کہیں سے ثابت نہیں ہے, دیکھو مزار پہ مت جاؤ, دیکھو بھائی ان سے لوگ مانگتے ہیں, دیکھو بھائی وہاں مت جاؤ, ان سے مت مانگو. ابے گدھے کی اولاد, تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ جو جا رہا ہے, جو وہاں پہ دعا کر رہا ہے, یہ صرف اللہ کے اس ولی سے ہی مانگ رہا ہے؟ کیسے پتا چلا اس کو؟ کیا اس کو علم غیب ہو گیا؟ جو کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی اللہ کے ولی سے نہیں مانگنا چاہیے, تو اس کو کیسے پتا چلا کہ یہ اللہ کے ولی سے مانگ رہا ہے؟ صحیح بات ہے. ہاں بھائی جان, نہیں صحیح بات ہے بھائی جان. ہاں اسے کیسے پتا لگا کیسے مانگ رہا؟ اسے کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا ہے کہ میں اللہ کے ولی سے ہی ڈائریکٹ مانگنے آیا ہوں. لیکن میں تو بھائی جی جتنی بار بھی گیا مجھے تو کسی نے بتایا نہیں کہ مطلب مزار پہ مت جاؤ. ایسا ہے تمہارے نظر میں دنیا دیوبندیت کا جو سب سے بڑا عالم ہو, جو سب سے بڑا مفتی ہو, اس کو لائن پہ لے لینا, انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا بھائی جان. اچھا جی جی بھائی جان, مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر. دنیا دیوبندیت کا جو سب سے بڑا عالم ہوں, میں دنیا کی بات کر رہا ہوں, کسی ایک جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. پوری دنیا میں جو انسان میری بات کو سمجھتا ہو اور اپنی بات مجھے سمجھا سکتا ہو, اس سے آپ میری بات کرا دو, انشاءاللہ آپ کو سارا ماجرا سمجھ میں آ جائے گا. یار یہ بتاؤ کیا خدا جھوٹ بول سکتا ہے؟ ویسے کیسے ہو سکا نہیں نا. ایک بندہ دوسرے بندے کے جھوٹ سے جلتا ہے اور نفرت کرتا ہے, گھن کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یار یہ بڑا جھوٹا ہے, یار اس کے ساتھ رہنا اچھا نہیں ہے.
اور خدا کا کلام موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے قرآن میں جی کہ اور کون ہے جو اللہ سے سچا ہو؟ کوئی بھی نہیں. جب اللہ سے سچا کوئی نہیں تو خدا جھوٹ بول کیوں سکتا ہے؟ نہیں. دیوبندیوں کا نظریہ ہے، عقیدہ ہے معاذ اللہ کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے. جتنے کام برے بندے کر سکتے ہیں وہ سب خدا بھی کر سکتا ہے. اگر بندہ کرے اور خدا نہ کرے تو خدا کی طاقت گھٹ جائے گی اور بندے کی طاقت بڑھ جائے گی معاذ اللہ. اچھا جی. جی ہاں معاذ اللہ. برے کاموں میں بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑ رہے تم، اللہ تعالیٰ کو برے کاموں میں شامل کر رہے ہو. یار ایک امام کو شرابی کے ساتھ جب نہیں ملا سکتے، ایک زناکار کے ساتھ نہیں ملا سکتے، ایک چور کے ساتھ نہیں ملا سکتے، تو تم ہمارے رب کو بندوں کے بیچ ملا رہے ہو جو برے کام ہیں. شرم نہیں آتی؟ غلط بات ہے بھائی صاحب. تو پھر یار ہم برے کو برا کہہ رہے ہیں، یار آپ کو برا لگ رہا ہے. علم بھی ہے نا اتنا. ہاں 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 بات صحیح ہے. میں نے تو پہلے ہی بتا دیا کہ آپ کو، مجھے پتا نہیں کہ آپ کو کتنا علم ہے کیا نہیں ہے. یہ جاہل لوگوں کو پکڑتے ہیں جو بیچارے کم علم لوگ ہوتے ہیں یا جو ان کے عقیدے سے واقف نہیں ہوتے، یہ ان لوگوں کو پکڑتے ہیں. اور جو مسلمان کے سینے میں جو رائے کے دانے برابر بھی ایمان بچا ہوتا ہے نا، یہ اس کو بھی چھین لیتے ہیں، اس کو بھی برباد کر دیتے ہیں، پیدل کر دیتے ہیں، ایمان سے خالی کر دیتے ہیں. یہ اس لیے گاؤں گاؤں جماعتیں لے کے جاتے ہیں. اور اگر کسی کو یقین نہ ہو اور کوئی دیوبندی مجھ سے اس بات پر بحث کرنا چاہے تو جو دنیا کا سب سے بڑا عالم ہو وہ مجھ سے بات کر لے. میں بتاؤں گا کہ کیسے دین ایمان کو خالی کرتے ہیں یہ لوگ. سمجھے بھائی جان؟ جی ہمارے سامنے تو خیر کبھی ایسی بات آئی نہیں. دیکھیے آپ کے سامنے کیوں کریں گے وہ بات؟ تم کو زہر بتا کے زہر کھلائیں گے کیا؟ نہیں. آج تک آپ نے دیکھا ہے کبھی کہ زہر کھلانے والے نے کہا ہو کہ یہ زہر ہے لے کھا لے؟ نہیں. اچھا دشمن جب دھوکہ دیتا ہے، دشمن جب وار کرتا ہے تو کیا آپ کو بتا کے کرتا ہے کہ فلاں وقت فلاں ٹائم پہ میں تیرے ساتھ وار کروں گا تو چوکنا رہنا؟ نہیں جی. نہیں نا. نہیں. تو پھر بس اتنی ہی باتیں کافی ہیں، اتنا ہی اشارہ کافی ہے کہ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کو نماز میں لانا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر بتایا، برا بتایا. کیا یہ نشاندہی نہیں ہے؟ صحیح بات ہے. اور اللہ رب العزت نے ہو سکتی ہے بالکل ہو سکتی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ہر مومن سے ہر نماز کی ہر جو ہے دوسری اور چوتھی رکعت میں یا تیسری رکعت میں، ٹھیک ہے جی حضور کو سلام کہلوایا. اچھا. جی ہاں. بس اسی کے لیے بھائی صاحب قاعدہ اولا قاعدہ اخیرہ ہے نا. جی ہر قاعدہ اولا قاعدہ اخیرہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہلوایا ہے. میں اگر آپ کو سلام کروں گا تو آپ کو خیال نہیں آئے گا کہ میں سلام کس کو کر رہا ہوں؟ جی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جی بالکل آئے گا. تو پھر نبی کو جو لوگ سلام کریں گے، عام آدمی کو چھوڑ دو، جو عالم ہے ان کی بات کرو. جی جو عالم ہے معنی مطلب ترجمہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں. جب وہ سلام کریں گے تو کیا نہیں سمجھتے کہ ہم کس کو سلام کر رہے ہیں، کس کا ادب کر رہے ہیں، کس کو اللہ تعالیٰ نے سلام کہلوایا ہے؟ بالکل بالکل سمجھیں گے نا. جی انہوں نے لکھا ہے کہ بزرگوں کی یہ تعظیم جو نماز میں ملحوظ ہوتی ہے شرک کی طرف لے جاتی ہے. تو تمام دیوبندی تو نماز میں سلام کر کے حضور کو، یہ تو مشرک ہو گئے، کیونکہ ادب اور تعظیم کے ساتھ ہی نبی کو سلام کیا جاتا ہے. نبی کا ادب نماز سے باہر بھی جی کیا جائے تو وہ عبادت ہے، اور نماز کے اندر تو عبادت ہے ہی ہے بھائی. ہاں جی. ادب کے ساتھ سلام کرے گا نا یا بے ادبی کے ساتھ سلام کرے گا؟ یہ سلام جو ہے یہ عبادت میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ جی. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خدا خود اپنے محبوب کو سلام کہلوا رہا ہے مسلمانوں سے. جی سمجھے؟ جی. جب نماز میں سلام ہے تو نماز کے باہر نہیں سلام نہیں کر سکتے. تو ان لوگوں کو نماز میں بھی پرابلم ہے، نماز کے باہر بھی پرابلم ہے. سمجھے؟ مگر لوگ ان سے واقف نہیں ہیں. میں ان لوگوں میں رہ چکا ہوں، میں ان لوگوں کی جو ہے رگ رگ سے واقف ہوں، جڑ بنیاد میں ان کی کھوکھلا کر چکا ہوں. دنیا دیوبندیت کے بڑے بڑے مفتیوں کے پیروں تلے زمین کھسک چکی ہے. دنیا دیوبندیت میں زلزلہ برپا ہو چکا ہے. نور حسن سے یہ بات نہیں کر سکتے. اور میرے نمبر کو ایشیا انٹرنیشنل لیول پہ میرے نمبر کو ڈالا گیا ہے، اور جو آل ورلڈ کا انٹرنیشنل لیول کا جو ان کا گروپ ہے اس پہ بھی ڈالا گیا ہے. سمجھے؟ جی. مگر آج تک اتنے مفتی آئے کلر بدل بدل کے، الحمدللہ اس ناچیز کو شکست نہیں دے پائے ہیں. خود ہی منہ کالا کر کے جاتے ہیں. اچھا. اور آپ نے دیکھا ہوگا. جی.
समझे भाईजान? जी भाईजान। हाँ, तो इन लोगों की तहकीक करें जरा यार। जी, बिल्कुल। आपके बिल्कुल अंबिया करेंगे को, भाईजान। आपके औलिया को इतना बुरा भला जो लोग कह रहे हैं, क्या वो मुसलमान हो सकते हैं? नहीं नहीं यार भाईजान, मैं हमें आपके जो वालिद बताया को, गया, मैं जी, आपके वालिद, हमें जो बताया गया वो तो है किसी को बुरा कहो मत, तो होता कौन हो किसी को बुरा कहने वाले। अच्छा तो सुनो, अल्लाह अगर वालों किसी को को बुरा ना कहो तो फिर आप सुनो। नहीं, जैसे आप बता रहे ना भाईजान कि मतलब ऐसा वो को ये ऐसे देखिए बताओ। ये सब जैसे- साले हराम के बच्चे हैं, ये सिर्फ इसलिए कहते हैं कि हमें बुरा ना कहें लोग। अच्छा, अगर किसी को बुरा ना कहो तो तुमने अंबिया औलिया को क्यों बुरा कहा, ये बता दो जरा। सही बात है। क्यों बुरा कहा? ये बुरा नहीं है कि माज़अल्लाह नबी का ख्याल नमाज में लाना गधे और बैल के ख्याल से बुरा है, बदतर है, ये बुराई नहीं है। जी, बुराई है। तो बुराई है तो फिर तुमने क्यों की ये बुराई? सही बात है। यार आप भी तो इतने समझदार हो ना यार, रोटी खाते हो, पानी पीते हो यार, थोड़ी बहुत अल्लाह ताला ने अकल भी दी है ना समझदार इंसान के लिए, मतलब समझने के लिए इशारा काफी होता है ना भाईजान? जी भाईजान जी। हाँ आप कहाँ से भाईजान? जी, मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर, यूपी उत्तर प्रदेश, बरेली शरीफ के पास से हूँ। और मेरी ऑडियो में जिसने मुझसे पूछा है मैंने उसको पूरा पूरा एड्रेस बताया है। मैं अपने घर तक का एड्रेस बता देता हूँ। तेरी हिम्मत है तो आ, बात कर मुझसे। इंशाल्लाह अवाम के सामने बात होगी, मजमे में बात होगी, छुप के कमरे में बात नहीं होगी। हाँ हाँ हाँ, जी, सही बात है। दुनियाई देवंदियत में जलजला बरपा हो गया नूर हसन के नाम से भाईजान। अच्छा जी। यार अगर ये साले इल्म वाले हैं, अगर इनके अंदर इल्म है, अगर ये हक पर हैं, तो मुझसे बात क्यों नहीं करते? आओ यार मैदान में निकल के। सही बात है जी। क्यों छुपे बैठे हो सालो कमीनो? मैं भी भाई साहब गाजियाबाद से हूँ। हाँ भाईजान, आप गाजियाबाद से हैं। एक शाहिद भाई हैं हमारे, वो भी गाजियाबाद से हैं, वो भी सुनते हैं। उन्होंने भी इसी तरह से मुझे कॉल किया। मैंने जब उनको समझाया तो समझ गए। अरे बोले यार ऐसे लोग हैं। मैंने कहा बिल्कुल ऐसे लोग हैं। हाँ, उनका गुफ्तगू भी पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। अच्छा। जी हाँ, आप उनका गुफ्तगू सुन के देखना, शुरू में उन्होंने किस तरह बात की। फिर मैंने जब उनको समझाया तो बोले यार हमें तो पता नहीं था। ठीक है, इंशाल्लाह भाई साहब बीच बीच में आपसे गुफ्तगू करता रहूंगा भाई साहब, जैसे बिल्कुल आप मालूम करते पड़ेगा। रहें। आप अपना नाम, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है? जी अच्छा, तो आप अपना नाम लिख के भेज दीजिएगा, मैं आपका नाम सेव कर लूंगा। ठीक है, जी भाईजान, ठीक है। आप गुफ्तगू सुने भाईजान, आप जी। वो करें जो आपको अच्छा लगे। बाकी आप ठीक है। गुफ्तगू सुने, फैसला जी। आपको करना है क्या सही है क्या गलत है। मैं सही ये बात नहीं है। कहूंगा कि तुम बरेलवी बन जाओ या देवबंदी रहो, जी मैं जी कुछ नहीं कहूंगा। फैसला आपको करना है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अक्ल सलीम अता फरमाई है। जी 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 ठीक है, जी अगर भाईजान, आप ठीक। अंबिया इकराम से मोहब्बत करने वाले लोग हैं तो आप जी। अल्लाह के महबूब बंदों की शान वाज़मत अपने दिल में रखेंगे। अच्छा ये बताइए, जी। अल्लाह पाक ने अपने वलियों के लिए इशारा फरमाया ना, ऐलान हाँ। किया ना कि जिसने मेरे जी। वली से अदावत रखी मेरा उससे ऐलान जंग है। जी, इससे बड़ी और क्या दलील होगी यार मुसलमानों के लिए। तो जो सही बात है अंबिया भाईजान। औलिया की शान में तौहीन कर रहे हैं, जो अंबिया की शान में तौहीन करे वो तो काफिर है। लेकिन भाईजान मैंने कभी ऐसा मौलाना साहब के जुबान से तो सुना नहीं भाईजान। अरे मौलाना साद भी घामड़ कहीं का वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह फकीर बता रहा है। कह रहा है कि उसके ख्वाब में जो है माज़अल्लाह हुजूर आए और जी उसके मतलब जो ये कौन सा पीतल या एल्युमिनियम उसका कोई जो है ना, जी हुजूर के हाथ में कटोरा है माज़अल्लाह, जो भिखारियों के हाथ में होता है, और भिखारी जी। की शक्ल में हुजूर है माज़अल्लाह, एक डंडा है कोई, और हुजूर के कपड़े मैले हैं माज़अल्लाह, ऐसा उस शैतान ने कहा है। अच्छा। हाँ, मैंने उस ऑडियो को सुन के यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे छोड़ा और मैंने कहा ये असद तक पहुंचा दो मेरी ये ऑडियो, मैं इससे बात करना चाहता हूँ। जी, हाँ तो आप तो मिल सकते हैं ना इनसे, आप तो मिल सकते हैं ना निजामुद्दीन में, हैं? आप तो मिल सकते हैं ना निजामुद्दीन में इनसे। अरे मरकज उनको में? जरूरत है वो आए, अच्छा, हाँ सही बात। उनको जरूरत है वो आए, मैंने रद्द किया है ना। जी हाँ, हम तो जानते हैं साले ये पीछे हटते हैं, कहते हैं अरे भाई हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते। अबे खबीस के बच्चों, तुम लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हो तो फिर क्या कर रहे हो? या हमारे अंबिया औलिया की शान में तौहीन करके हमारे मुसलमानों का दिल दुखा रहे हो। अच्छा। भाई मैंने देवबंदियों को बुरा कहा तुम्हें बुरा लगा, हाँ तो जो अंबिया को बुरा कहेगा हमें बुरा नहीं लगेगा? सही बात है जी। बुरा लगेगा ना, हाँ बुरा लगेगा तो हम भी बोलेंगे। सही बात है भाई साहब। यार आपको देवबंदियों से मोहब्बत थी, आपने मुझे कॉल किया कि यार ये बुरा भला जो कहते हो आप ये मत कहा करो, हाँ तो आपने देवबंदियों की मोहब्बत में तो कहा, जी जी जी, तो हमें अंबिया औलिया से मोहब्बत है, सही बात है भाई साहब। तो हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं भाई? जी, जो अंबिया औलिया का गुस्ताख है वो मुसलमान नहीं है। अच्छा। अच्छा नहीं, बिल्कुल तहकीक करके बोलो हाँ बेशक। हाँ तो करूँगा ना भाईजान। जी,
पूरा करके करता हूँ भाई साहब। इनके सर्च करो, तहकीक करो भाईजान, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सजा दे सकते हो आप, मैं सजा के लिए तैयार हूँ यार। नहीं यार भाई, मैं जब से निकला हूँ इन लोगों से, दुनिया देवंदियत को मैंने ऐसा चैलेंज खड़ा कर दिया है कि अगर मैं गलत ठहरा, मुझे तुमने गलत साबित कर दिया, तो जो चोर की सजा वो नूर हसन की सजा। और मैंने यहाँ तक कह दिया कि मैं अगर हक पर नहीं हूँ, मैं बातिल हूँ, मैं अंबिया का गुस्ताख हूँ, तो मुझे जो तुम चाहो सजा दो, स्टाम्प पेपर पे लिख दूंगा, जो सरकारी स्टाम्प पेपर है, तुम्हें कोई सजा नहीं होगी। हाँ, मगर अगर मैं हक पर हूँ, सही हूँ जी, तो सिर्फ तुम सच्चे दिल से तौबा कर लो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सही बात है भाई सिर्फ साहब। तौबा चाहिए। जी जी तौबा का मुतालबा है, मेरे नबी के सच्चे वफादार बन जाओ। जी, मेरी तो ज्यादा कोई बड़ी तो मांग है नहीं, जी नहीं है ना। हाँ जी, जब मेरी कोई बड़ी मांग नहीं है तो फिर यार इस पे राजी हो जाओ। क्यों तुम्हें नबी से मोहब्बत करने में दुश्मनी मतलब तकलीफ हो रही है? नहीं नहीं जी, बिल्कुल नहीं भाई साहब। हाँ करता हूँ इंशाल्लाह, बयान करके फिर तुम्हें बताता हूँ भाई साहब। हाँ बिल्कुल ठीक है। और ये मेरी ऑडियो तमाम जी। देवबंदियों तक पहुंचा दो, जो आपकी नजर में जो बड़े बड़े जो देवबंदी मुफ्ती हैं, जी मुफ्ती हो, मुफक्किर हो, मुहद्दिस हो, मुजद्दिद हो देवबंदियों का इस वक्त का, उन जी। सबके पास पहुंचा दो। ठीक है भाई। और वो मुझसे अगर बात करना चाहता हो तो वो खुल के बताए कि मेरा औहदा ये है, मैं मुफ्ती हूँ, मुहद्दिस हूँ, मुफक्किर हूँ, मुजद्दिद हूँ, मैं जो भी हूँ, मैं फला जगह से हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। जी तो वो मुझे बात करे खुल के, इंशाल्लाह मैं भी खुल के उससे बात करूंगा। ठीक है, मैं बात करा दूँ भाई, बस थोड़ा जरा अल्फाज का थोड़ा जरा वो कर रहा हूँ उनके सामने। उनके सामने क्या? मैं दुश्मन रसूल का अदब नहीं करता भाईजान, मैं नहीं, तुम्हारे मतलब जैसों का आप- अदब कर सकता हूँ भाईजान आप बताओगे ना। अरे सुनो तो भाईजान, हाँ। मैं किसी को बेवजह गलत नहीं कहता। मेरी कोई भी ऑडियो क्लिप सुन के देख लीजिए, जब तक सामने से बदतमीजी नहीं होगी मैं किसी को बदतमीज नहीं बोलता, ये मेरी नहीं, आदत है। नहीं, और जब सही कोई बात है। बदतमीजी करता है तो मैं उसके बदन पे चड्डी बनियान तक नहीं छोड़ता हूँ, मुझे ठीक मौत है। से डर नहीं लगता है। ठीक है, मैं बात कराता हूँ भाईजान, उनसे बात करना आप, है ना? अगर वो अदब में बात करेगा, हाँ अरे बिल्कुल अगर भाई वो साहब। अदब में बात करेगा तो मेरे तरफ से कोई बात नहीं सुनोगे। और जी, अगर जी, वो जी। बदतमीज बोलेगा या हाँ, कोई नहीं, सही ऐसी है। बात करेगा कि जो अदब के खिलाफ हो अंबिया औलिया के, तो जी। जो जिसको अंबिया का अदब ना हो, यार हम उसका अदब करेंगे शैतान का, सही बात। उसको समझा देना। जी जी जी, हाँ हाँ, मैं दुनिया बता का- दूंगा। दुनिया का चाहे सबसे बड़ा आलिम क्यों ना हो इस वक्त का देवबंदियों का, जी ठीक है, हाँ जी भाई, उससे मेरी बात कराओ। ठीक है भाई, मैं कराता हूँ भाई, मेरा वो नंबर ऐड कर लेना, बात कर लेना। चलिए मैं नंबर ऐड कर लूंगा आपका। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, मैं फ्री रहूंगा तो मैं आपको जरूर आपका कॉल रिसीव करूंगा, और फ्री नहीं रहा जी तो एक अलग बात है, ठीक है। जी जी, मगर ठीक है भाई। हाँ अस्सलाम वालेकुम, बस दुआ में याद रखना भाईजान। हाँ ठीक है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।